الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد نصاب مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی میں نے آیت بھی پڑھ دی برکت ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ یہ معراج کی نسبت سے یہ آیت ہے، اور اسی مہینے میں اللہ کے حبیب دو عالم کے تاجدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں اس کو شب معراج کہتے ہیں اور عرب میں اس کو شب اسراء کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری، شب اسراء کہتے ہیں وہاں کے شب اسراء، اسراء کی رات، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں معراج، ملاقات کی رات، دیدار کی رات، جو کہ کل ہے، کل معراج کی بڑی رات ہے۔ اب سفر معراج کے صوفی لوگوں نے، عاشق لوگوں نے، فقیہوں نے، عالموں نے، بڑے بڑے دانا لوگ جو ہوئے انہوں نے الگ الگ کتابیں، الگ الگ موضوع معراج کے بارے میں لکھے۔ ہماری تو عقلیں اس قابل ہی نہیں کہ ان کا بیان کو سن یا سمجھ سکے، ہمیں تو نیند آ گئی، ہمیں کو نہیں، ہموں کو نیند آ گئی، ہمیں نہ سمجھ۔ ایسی گاڑی اردو میں ایسی گاڑی بحث ہوتی ہے اس کی، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بڑی باتیں، معراج کے نقطے بہت بڑے بڑے، لیکن ہمیں ہماری سمجھ کے حساب سے جتنا ہمیں سمجھنا ہے اتنا یہ کہ ہم اس بات پر ایمان کامل رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات معراج ہوئی، اللہ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، یہ ہم یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں اس بات۔ اب اس کے پیچھے کے راز کیا کیا ہیں، کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی، تو اس پر آج میں بات کروں گا جس پر میں نے کبھی بات نہیں کی ہے۔ معراج کیوں کروایا، کیوں بھائی، کیا وجہ تھی، کیا جبریل علیہ السلام کو بھیج کر بلانے کی کیا وجہ ہو گئی کہ بلا لیں رسول پاک کو، یہاں ہم ملاقات کریں گے یا جلوے دکھائیں گے، کیا وجہ ہوگی؟ تو یہ ایک نارملی بات ہے، آپ سب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان ہوا، آپ نے جو اعلان کیا، تو آپ ہر جگہ سن چکے ہوں گے، سیرت نگاروں سے لکھی ہوئی چیزوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ یہ تو سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں نا، مصیبت اتنی تھی، پریشانی اتنی تھی کہ بات مت پوچھیں، ہر کوئی ستانے پر تلا ہوا تھا،
ہر کوئی پریشان کرنے پر تلا ہوا تھا. سوشل بائیکاٹ کوئی کم تھا. آپ ہجری یہ 90 سال جو ہے 7واں لے لیں تو 7ویں سے بائیکاٹ ہوا تو 10ویں تک چلا. 3 سال شعبہ ابی طالب میں رہے، جس میں کیونکہ اس وقت میں ظاہراً کلمہ مولا علی کے ابا حضرت حضور ابو طالب انہوں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن ساتھ ادھر دل ساتھ میں تھا، حضور کی حمایت میں تھا. حضور کے ساتھ میں وہ بھی چلے گئے شعبہ ابی طالب میں، اس گھاٹی میں. اب یہ 3 سال سوشل بائیکاٹ. اب سوشل بائیکاٹ کی تو بات ہی چھوڑ دیں. یہاں پر اگر کسی ایک کو کہا جائے کہ دھامریج میں ایک پڑ دکان، ایک بھی مکان، ایک بھی ویکتی اسے نہ بات کرے، نہ اسے کوئی مال خریدے، نہ اسے کوئی مال اپنا بیچے، تو آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ آپ سوچیں کہ چلو کوئی بات نہیں، دھامریج میں نہیں ملے گا تو اپنے کو تھوڑے میں تو ملے گا نا. اپنے کو کوڑی نہ جائیں گے خریدی کر لیں گے، سومناتھ جائیں گے یا ویراول پاٹن جائیں گے خریدی کر لیں گے. یہاں والے نہ دے تو نہ صحیح، اپنے کو سماج سے باہر نکالنا ہے، کوئی بات نہیں. تو دوسرے تو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بائیکاٹ کیا تھا نا، وہ ایسا نہیں تھا. یہ ایسا تھا کہ جہاں جائے وہاں بھی منع، جہاں جائے وہاں بھی منع. لوگ ایران عراق جا کر کے بصرہ جا کر کے کہہ دیتے تھے کہ اگر ان کا آدمی آئے تو بھاؤ بڑھ چڑھ کے بتا دینا نہیں. سوشل بائیکاٹ کوئی معمولی نہیں تھا، اور وہ بھی 3 سال کا. اور آپ کی اور میری رشتہ داری ہے تو ہم تو کٹر ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے سماج کے باہر نکالا ہے، ہم نے تھوڑی نکالا ہے، ہم جا کے کھانا دیں گے تو آپ ہم کو بھی نکالیں گے. نہیں، کھانا دینے جانا ہی نہیں. تو جہاں پانی میسر نہیں، جہاں کھانا میسر نہیں، جہاں کوئی ویوہار نہیں، ایسی حالت میں 3 سال گزارے. حالانکہ ایسی سزا گورنمنٹ بھی نہیں دیتی، کالا پانی کی سزا دیتی ہے لیکن وہاں کھانا بھی نہ دیتی ہے نا. وہاں ہوتا ہے اس کے لیے کچھ تو زندگی بسر کرنے کا ہوتا ہے. ایسی سزا انسان ہونے کے ناطے اس کو کھانا پینا جیل کے اندر بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. لیکن یہ تو انسان کا حق، انسان ہونے کا حق بھی چھین لیا. پیغمبر نہیں مانا نہ صحیح، نبی نہ مانا نہ صحیح، لیکن انسان تو مان لیتے. انہوں نے تو انسان ہی نہیں سمجھا ان کو. یہ غم اور پریشانی اتنی بڑھ گئی تھی. اور پھر جو 10واں سال جب یہ 3 سال ختم ہوئے، اس میں سے بھی کھڑے ہوئے تھے، باہر آئے تھے کسی طرح سے، تو اتنے میں انتقال ہو گیا اپنے مشفق چچا کا. یعنی ساتھ دینے والے پیارے چچا ایک ہی تھے، وہ ڈھال بن کے کھڑے رہتے تھے کیونکہ دونوں سماج میں بنتی تھی. کبھی بھی جب بڑا حملہ کرنے کی بات سوچے گا، اب تو رسول مانتے نہیں ہیں، یہ ان کو روکنا کیا کرنا ہے، ان پر حملہ کر دیں، چلو جا کے ان کے چچا کو بات کرتے، کیونکہ وہ بیچ میں ڈھال بن کے کھڑے تھے. ادھر بھی بنتی تھی، ظاہر میں سماج کے ساتھ تھے، ادھر دل مصطفیٰ کے ساتھ تھا. تو جب ایک دم حاوی ہو جاتا تھا تو ایک بار تو حدیث میں بھی ہے، حضور نے آ کر کے کہا، چچا نے آ کر کہا کہ بیٹے میرے بھتیجے، مجھ بوڑھے پر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میرے کندھے اٹھا نہ سکے. اس وقت حضور نے جواب دیا تھا کہ میں آپ کے بھروسے نہیں ہوں، اگر آپ بھی ڈگ جائیں گے تو میرا تو کوئی ہے جو رکھوالی کرتا ہے، میں جس کے بھروسے ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ آپ ڈھال بن کے تھے، تو وہ ڈھال بھی گئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ سب سمجھتے ہیں کہ رشتہ دار تو ساتھ میں کوئی تھے نہیں، ایک چچا تھے، اور دوسرا کون تھا خونی رشتہ میں؟ ماں خدیجہ تھی. جہاں مال کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بچھا دیا، اپنا سارا مال قربان کر دیا. جہاں ڈھارس بندھانے کی، آپ خود سوچئے، آپ جب تمام ٹینشنوں سے پریشان ہو کر جب گھر جاتے ہیں تو یا تو آپ کا ابا ہے، اس کو آپ 4 باتیں کہتے ہیں، وہ سنتا ہے، تھوڑا سمجھاتا ہے، دلاسا دیتا ہے. آپ کی ماں آپ کو گلے لگا کے دلاسا دیتی ہے. اگر کوئی نہیں، چلو بھائی ہے، چچا ہے، اور یہ سب نہیں، آپ کی بیوی ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر ٹینشن کا انبار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے. کیونکہ حضور نور ہے، حضور نبی ہیں، لیکن خاکہ کون سا ہے؟ بشر کا ہے، انسان کا ہے. تو یہ تکلیف تو دل میں ہونی ہے نا. تو حضور کو یہ جو غم، یہ حزن، یہ ملال، اس سال کا نام جو 10واں سال ہے، اس کو عام الحزن، غم کا سال کہہ دیا تاریخ نگاروں نے. تو وہ حضور کے لیے غم کا سال تھا، ایک کے بعد ایک مصیبت تھی.
اب اس حال میں اللہ نے دیکھا کہ جبریل اب تو میرا محبوب تنہا ہو گیا، اب میرے محبوب کے اوپر تو بہت ساری پریشانیاں آ گئی، اس کو ڈھارس بتانے والا کوئی نہیں، بوجھ بڑھ گیا ہے، ایک کام کرو، اب اس کا اجازت تو یہی ہے کیونکہ اب کوئی ہے نہیں جو ان کو سمجھائے، ان کو دلاسا دے، آپ ایک کام کرو، جبریل سے کہا کہ تم اس کو میرے پاس لے آؤ، جب میرا جلوہ دیکھے گا تو سب بھول جائے گا، جب وہ میرا جلوہ دیکھے گا تو سب بھول جائے گا، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم سب سے پیارے کا جلوہ دیکھتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، سارے کم بھول جاتے ہیں، کوئی ہوتا ہے ہمارا تو ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، تھوڑی ہمت میں آ جاتے ہیں، تو ایک تو وجہ یہ ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ میں نے ٹک میں آپ کو بتا دیا، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دوسری وجہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے یہ تو میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں، آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیثیں بھی ہیں، قرآن میں بھی آیا، حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک بار رات کو حضور آرام فرماتے اور تشریف لائے، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت گناہوں میں غرق ہوتی چلی جا رہی ہے، گناہوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے، اور جہنم میں جانے کے قریب ہے کہ جب مرے گی تو یقیناً جہنم جائے گی، اور جہنم دیکھ لیجیے، سارے حالات دکھا دیے، دیکھ لو آپ کی امت جہنم میں جانے کا پورا کنفرم ٹکٹ کٹا چکی ہے، اور اس حال میں بھی آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کو نیند آتی ہے۔ یہ بات گئی، اب حضور اٹھ گئے اور رونا شروع، رات رات جاگنا شروع، اور حدیثیں آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو نعتیہ شعر بھی ملیں گے کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا، ہے نا، سنا ہے نا آپ نے، حضور اتنا روتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے، قیام کرتے تھے، تو قیام کرتے وقت میں پنڈلی سج جائے تو سورہ مزمل میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے میرے امت کے غم کی چادر اوڑھنے والے، امت کی محبت کی چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، کہ تم اتنا کھڑے ہوتے ہو رات کو، تو قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام تو کرو، تم جاگو، تم اے محبوب، کوئی بندہ ایسا دکھا دو کہ اللہ ان کو یوں کہے کہ تم جاگو، رات کو جاگو، منع نہیں، جاگو، لیکن تھوڑا جاگو۔ آپ اور میں رات کو نماز پڑھے، پوری رات پڑھے، حرام کوئی اپنوں کو کہے کہ آرام کر لو، اللہ کہے حجی کرو، اس کا کہیں نہ کہیں تھوڑا چلے ایک دن کا، آخر زندگی کرو تو بھی پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن اللہ کا محبوب جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بھئی تیری بینی میں دیکھ رہے ہیں برم آ جاتا ہے، تو تھک جاتا ہے، تھوڑا آرام کر لیا کر۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ اللہ کو، بھئی اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب میری ہر بات مانتا ہے، اگر میں کہوں کہ رات کو آدھی رات قیام کر تو پھر میرا محبوب آدھی رات کرے گا، کبھی تھک جائے گا اور آدھی رات نہیں کر سکے گا تو بھی وہ تو آدھی رات کرے گا، بڑھاپا آئے گا تو بھی آدھی رات کرے گا، تو اب کیا کریں؟ اللہ آگے کہتا ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، اگر تیری طبیعت چاہتی تو آدھی رات کر، اور اگر نہیں چاہتی تو اس سے تھوڑا کم کر دے، تیری مرضی محبوب، تیری مرضی، ایسا نہیں کہ آدھی رات، تیری مرضی، اس سے تھوڑا کم بھی کر سکتا ہے۔ اچھا جیسے ہی کم کہا نا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا میں نے کم کہہ دیا ہے، کبھی اس کا دل چاہے گا کہ آج تو مجھے پوری رات کھڑا رہنا ہے، تو وہ تو میری بات مانے گا، میں نے کہا ہے آدھا یا اس سے کم تو وہ اتنا ہی کرے گا، کبھی اس کا دل کرے گا کہ نہیں آج تو مجھے پوری رات کھڑا رہنا ہے، تو بھی نہیں کھڑا رہ سکے گا کیونکہ میری بات مانتا ہے نا، تو اب کیا کرو؟ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم، اور اس سے کیا کہتے ہیں
او زدنی علیہ، اور اگر پھر تو چاہے، تیرا دل چاہے تو تھوڑا اور تیری مرضی سے زیادہ کر دے۔ میں کہتا ہوں کہ تو کم کر عبادت، تو تھک جاتا ہے، تجھے صبح کام بہت ہے، پریشانی بہت ہے، لیکن اگر تو چاہتا ہے، کبھی تیرا دل کرتا ہے اور تھکا نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ پوری رات کھڑا رہنا ہے، تو کوئی بات نہیں، تجھے لگے تو زیادہ کر لے، کوئی بندھنی نہیں ہے نا۔ مطلب اللہ ہے، نہیں تو ایک ہی بات میں کہہ دیتا نا، اتنا لمبا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا کہہ دیتا کمل لے تھوڑا ختم، آگے وطارے کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ ہے بھائی، اس کے لیے سارے بندے ایک ہی ہو نا۔ ہم کہتے ہیں کئی لوگوں سے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ہو یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بتا بندہ سرخا بھائی نے، کوئی نانو کوئی موٹو، یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے سب یکساں نہیں، وہ محبوب الگ ہے، وہ محبوب الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تیرا دل چاہے زیادہ کھڑا ہے، تیرا دل چاہے آدھی رات قیام کر، تیرا دل چاہے اس سے کم کر، تیرا دل چاہے اتنا کر، یہ سوچئے ذرا۔ تو پروردگار نے اپنی بارگاہ میں اس وقت کہ اب میرے محبوب کو امت کی فکر ستانے لگی ہے، رات کو زیادہ رو رہا ہے، ہم جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھی بھیج دی، کہہ دیا کہ ہم تمہاری امت کو بخش دیں گے، تم فکر نہ کرو، ہم تم کو راضی کریں گے، پھر بھی جاگتے تھے، سونے لگے۔ اب جب پہلے جاگتے تھے تو کیسے کہ غم میں جاگتے تھے، لیکن اب سوچ میں جاگتے تھے کہ کہہ تو دیا ہے پان، کہہ تو دیا ہے پان۔ تو پھر اللہ نے کہا ایک جبریل ایک کام کرو، تم جاؤ ادھر بلاؤ، اسے میں پکی گارنٹی دے دوں، تب اسے نیند آئے گی، اسے بلاؤ، میں یہاں پکا وعدہ کر دوں، پھر اسے آرام ہوگا۔ میرا محبوب چنتا بہت کرتا ہے امت کی۔ یہ دو وجہ لکھی ہے علماء نے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے نبی اور ایسے ہمارے پیارے مصطفیٰ کی بات ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس سے سچی محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسلام کے جو حقوق ہم پر ہیں، اور جیسا کہ ہمیں اسلام پر عمل کرنا چاہیے، ویسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو روزہ ہے نا، روزہ کل اور پرسوں 2 روزے رکھتے ہیں، ایسے تو چاہو تو آدھے روزے رکھو، پورے مہینے کے روزے رکھو گے تو اس کے لیے ثواب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔